لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنے کی فضیلت بتائیں گے ہم آپ کو۔ دوستو، درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دورہ حاضر کا انسان اپنی پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات میں مبتلا ہے، بلکہ مصیبتوں کی ایسی وادیوں میں وہ گم ہے جس سے بچ نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دوستو، سارے جگہ گھوم پھر کے جب انسان تھک جاتا ہے تو آخر کار اسے ایک ہی در دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ وہ ایک در صرف اور صرف اللہ پاک کا ہے، اور اس در سے ملانے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو کیوں نہ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اور اس میں فائدہ بھی انسان کا اپنا ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہوگا۔ اور فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے واسطے یہ زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور جو میری امت کا سلام مجھ پہ پہنچاتے ہیں۔ فرمایا میں جبریل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھ سے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے
کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک بار سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص دعا کے اول آخر میں درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دعا ہوا میں معلق رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جب بھی دعا مانگیں اس کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح ہم جب وظائف کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے اول آخر درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم آپ لوگ روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھا کریں، صبح شام۔ دوستو، بے شک چھوٹا درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ تو بہت ہی اچھا ہے، چھوٹا پڑھ لیں، لیکن ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفۃ ہدیۃ ضرور پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی مشکل پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔